الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ معزز سامعین حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دعاؤں کے سلسلے میں جو اللہ تعالیٰ کی حسن ثناء کا ذکر ہو رہا ہے، تو آج بھی اللہ تعالیٰ کی ثناء کے کچھ کلمات آپ کے سامنے آئیں گے۔ یہ کلمات ہمیں یاد ہونے چاہیے، جب بھی دعا کریں ان کلمات کا وسیلہ اللہ کو پیش کریں۔ بڑے عظیم کلمات ہیں، بڑے ان میں علم ہے، بڑی اس میں حکمت ہے، علوم کے خزانے ہیں، عقیدے کے خزانے ہیں، جن کو پوری گہرائی سے جاننا چاہیے، ایمان لانا چاہیے، اور اپنی دعاؤں میں ان کلمات کا وسیلہ اللہ کو پیش کرنا چاہیے۔ آج جو اللہ تعالیٰ کی ثناء کے کلمات مختصر سے وہ کیا ہیں؟ سبحان ذی الجبروت والملکوت والکبریاء والعظمت۔ سبحان ذی الجبروت والملکوت والکبریاء والعظمہ۔ اللہ تعالیٰ کی ثناء کی یہ چھوٹے سے کلمات، چھوٹا سا جملہ۔ سنن ابو داؤد میں حدیث ہے، اوف ابن مالک کی روایت سے، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک رات کی نماز شروع کی، لمبا رکوع کیا، اس رکوع کی مقدار سورہ بقرہ کے برابر تھی، سورہ بقرہ کے برابر، یعنی کم از کم 1 گھنٹے کا رکوع تو ہوگا۔ اور اس پورے رکوع میں آپ نے کیا دعا پڑھی، اللہ کا کیا ذکر کی؟ یہی ذکر، سبحان ذی الجبروت والملکوت والکبریاء والعظمت۔ یعنی سورہ بقرہ کے برابر آپ نے رکوع کیا، اور پورے رکوع میں یہ کلمات دہراتے رہے، جس سے ان کلمات کی اہمیت اجاگر ہوتی ہے۔ کتنے عظیم یہ کلمات ہیں۔ سبحان پاک ہے، کون پاک ہے؟ وہ ذات ذی الجبروت جو جبروت والی ہے، والملکوت اور ملکوت والی ہے، والکبریاء اور کبریائی والی ہے، والعظمت اور عظمت والی ہے۔ 4 صفات۔ اللہ تعالیٰ ذو الجبروت ہے، ذو الملکوت ہے، ذو الکبریاء ہے، اور ذو العظمہ ہے۔ پاک ہے وہ ذات۔ جبروت کیا ہے؟ یہ اللہ کی صفت ہے۔ اللہ کا نام الجبار، الجبار المتکبر، الجبار اللہ کا نام ہے، اور اللہ کے ہر نام کے ضمن میں اس کی صفت ہوتی ہے، کوئی نام صفت سے خالی نہیں ہے۔ جبار اس کا نام ہے، جبروت اس کی صفت ہے۔ جیسے رحمان اس کا نام ہے، رحمت اس کی صفت ہے، سمیع اس کا نام ہے، سمع اس کی صفت ہے، بصیر اس کا نام ہے، بصر اس کی صفت ہے۔ تو کوئی نام صفت سے خالی نہیں ہے، اور اگر کسی نام کو صفت سے خالی قرار دو گے تو یہ الحاد ہے۔ اللہ کے ناموں میں الحاد سے بچو، یہ الحاد ہے۔ ہر نام اس کے ضمن میں صفت ہے، کوئی نام صفت سے خالی نہیں۔ یہ معتزلہ ایک گمراہ فرقہ، عقل پرست لوگوں کا، وہ اللہ کے ہر نام کو صفات سے خالی قرار دیتے۔ رحمان ہے لیکن بلا رحمت، سمیع ہے بلا سمع، بصیر ہے بلا بصر، پرلے درجے کی جہالت۔ تو اللہ ذی الجبروت ہے، جبروت اس کی صفت ہے، الجبار اس کا نام ہے۔ جبار کے کئی معنی ہیں، لیکن جو سب سے واضح اور قریب معنی الجبار، القہار، رعب والا، دبدبے والا،
عظمت والا. الجبروت صفت ہے، یہ الجبر کا مبالغہ ہے، جبر کا مبالغہ. اور جبر کا ایک معنی اور بھی ہے، کسی کمی کو پورا کرنا. دو سجدوں کے بیچ میں آپ دعا پڑھتے ہیں جس میں وجبرنی کے الفاظ بھی ہیں. اللہم اغفر لی ورحمنی وعافنی وجبرنی ورزقنی ورفعنی. یا اللہ تو میرا جبر فرما، یعنی میری کمی دور کر دے. نماز پڑھی ہے، سجدے کیے ہیں، رکوع کیے ہیں، اگر کوئی کمی رہ گئی ہو اس کمی کو تو دور کر دے، پورا فرما دے. روزے رکھے ہیں، کوئی کمی رہ گئی ہو تو اس کو پورا کر دے. تو یہ جبار کا دوسرا معنی ہے، اپنے بندوں کے دلوں کو جوڑنے والا، اپنے بندوں کی کمیوں کو، کوتاہیوں کو پورا کرنے والا. مگر جبار میں زیادہ عظمت کا معنی ہے، ہیبت کا معنی، دبدبے والا، رعب والا، قہر والا، غلبے والا. الجبار. العلی الاعلی، سب سے اوپر، سب سے بلند، اس سے اوپر کوئی شے نہیں. پوری کائنات اس کے نیچے، وہ سب سے اوپر. ایسا جبار، ایسی عظمت والا، ایسے قہر والا، ایسی بلندی والا. یہ سارے جبار کے معنی. اور جبار، جبر سے کمی کو دور کرنا. اللہ تعالیٰ سے آپ دعا کرتے ہیں کہ وجبرنی، جو میرے اعمال میں کمی کوتاہی تو اس کو پورا فرما دے. میرے اعمال کو جو کمی ہے اس کو ختم کر کے اعمال کو جوڑ دے، پورا کر دے، مکمل کر دے. تو اللہ تعالیٰ جبار ہے، ذل جبروت، جبروت والا. تو یہ فعلود کے وزن پر مبالغے کا صیغہ ہے. یہ اللہ کی شان اور اس کی عظمت. تو اس کا ذل جبروت ہونا اس کی صفت ثابتہ ہے جو اس کی ذات کے ساتھ قائم ہے. تو جبر کے جو دو معنی ہیں، اگر عظمت کا معنی ہو، قہر کا اور غلبے کا معنی ہو، تو اس کی صفت ثابتہ اس کی ذات کے ساتھ ہمیشہ قائم. اور اگر جبر سے مراد کمی کو دور کرنا، جوڑنا، پھر یہ صفت فعلیہ ہوگا. جب چاہے کمی دور کر دے، جب چاہے دلوں کے کسر کو یا کوئی بھی کمی کوتاہی اس کو پورا کر دے، جوڑ دے، پھر یہ صفت فعلیہ ہوگی. تو اللہ ذل جبروت ہے، اللہ کی صفت ثابتہ اس کی ذات کے ساتھ قائم، سب سے اوپر، سب سے بڑا عظمت والا. ذل جبروت والملکوت، اور ملکوت والا. اب یاد رکھے جبروت اللہ کی صفت ہے، جبار اس کا نام ہے، جبار اس کا نام ہے. اور یہ نام اس کی ذات کے ساتھ مختص ہے. کوئی بندہ اپنے آپ کو جبار نہ کہلوائے. بندوں کے لیے، مخلوقات کے لیے تواضع ہے. اللہ جبار ہے. قرآن پاک میں خواب کل جبار عنید، ہر جبار ناکام اور نامراد ہوگا اور ہو جائے گا. قیامت کے دن جہنم سے گردن ایک باہر نکلے گی، چیخ چیخ کے پکار رہی ہوگی کہ کلفت بثلاثہ، میں 3 قسم کے لوگوں پر مسلط کی گئی ہوں، ابھی سے پکڑ لوں، ان کو اچک لوں اور جہنم میں ڈال دوں. ایک بکل جبار عنید، ہر جبار کو پکڑ لوں، سرکش کو، اپنے آپ کو بڑا کر کے پیش کرنے والا، متکبر، ابھی سے پکڑ لوں اس کو. وَبِكُلِّ مَنْ جَعَلَ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخر، اس شخص کو بھی پکڑ لوں جو اللہ کے ساتھ دوسرا معبود پکارتا تھا. کسی کو بھی پکارے، کوئی درگاہ والا، کوئی آستانے والا، کوئی حجر، کوئی شجر، کوئی فرشتہ، کوئی جن، جس کو چاہے پکارتا ہو، وہ سب اللہ کے علاوہ ہیں. بھیانک قسم کا شرک ہے، ابھی سے پکڑ لو ان کو. اور بالمصورین، مصورین کو پکڑ لو، یہ تصویریں بنانے والے،
بت تراشنے والے، مجسمے تراشنے والے، ابھی سے پکڑ لو ان کو۔ تو جبار اللہ کی صفت ہے، مخلوق کی نہیں ہے۔ اللہ جبار ہے، مخلوق کے لیے تواضع ہے۔ ہر قسم کی عظمت، ہر قسم کی بڑائی، ہر قسم کا جو ہے وہ دبدبہ، رعب اللہ کے لیے ہے۔ ہر قسم کی تواضع ہمارے لیے، ہر قسم کی تواضع ہمارے لیے۔ تو اللہ ذی الجبروت ہے، والملکوت، اور ملکوت والا، یہ بھی ملک سے مبالغے کا صیغہ، فعلوت کے وزن پر، مانا بہت بڑی بادشاہت، ایسی بادشاہت جس سے بڑی کوئی بادشاہت ہو ہی نہ، ایسا مالک، ہر شے کا مالک، مالک و کل شے، خالق و کل شے، ہر شے کا خالق بھی، ہر شے کا مالک بھی، ذی الملکوت، بڑا مالک، والکبریا، اور کبریائی والا، بڑائی والا، متکبر اللہ ہے، مخلوق متکبر نہیں، مخلوق کے لیے تواضع ہے۔ تبھی تو ایک حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، لا يدخل الجنت من کان فی قلبی مثقال حبۃ خردل من الکبر، جس شخص کے دل میں ایک رائی کے دانے کے برابر تکبر ہوگا وہ جنت میں داخل ہو نہیں سکے گا۔ رائی کے دانے کے برابر تکبر، تو تکبر ایک ایسی صفت جو اللہ کو زیب دیتی ہے، مخلوق کو نہیں۔ مخلوق کے لیے تواضع، مخلوق کی زینت تواضع ہے، اللہ کی زینت کبریائی ہے، تکبر ہے۔ الکبریاء ردائی والعز ازاری فمن نازعنی فیہم ادخلہ النار، حدیث ہے، حدیث قدسی، اللہ فرما رہے ہیں تکبر میری چادر، میرا لباس ہے، جو اس لباس میں ہاتھ ڈالے گا اس کو سیدھا جہنم میں ڈال دوں گا۔ تمہارا کام تکبر کرنا نہیں، تواضع، اور تواضع کرو گے اس کا تم کو فائدہ ہوگا۔ فرمایا کہ من تواضع للہ رفعہ اللہ، اللہ کے نبی فرما رہے ہیں کہ میں قسم کھا کر یہ بیان کر رہا ہوں، جو بندہ اللہ کے لیے تواضع اختیار کرے گا اللہ اس کو اونچا کر دے گا، بلندیاں عطا فرما دے گا، قسم کھا کر یہ بات کہہ رہا ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ کبریائی والا، بڑائی والا، یہ اللہ کا خاصہ ہے، اللہ کی خاصیت ہے، مخلوق کی نہیں۔ والعظم، اور اللہ تعالیٰ عظمت والا ہے، عظمت کا ذکر ہم نے پہلے کر دیا، ما اعظم کا، تو کتنی عظیم ذات ہے۔ تو اس حدیث میں اللہ تعالیٰ کی پاکیزگی کا ذکر ہے، اور اللہ تعالیٰ کے 4 صفات کا بیان ہے۔ ذی الجبروت، اللہ جبر والا، عظمت والا، رعب والا، دبدبے والا، قہر والا، بلندی والا، غلبے والا، یا پھر جبر کا معنی کمیوں کوتاہیوں کو دور کرنے والا، جوڑنے والا، دونوں معنی درست ہیں۔ اور والملکوت، یہ ملک سے، یہ ملک سے مبالغے کا صیغہ کہ اللہ تعالیٰ ملکوت والا ہے، ملک سے مبالغہ، فعلوت کے وزن پر۔ اللہ تعالیٰ بادشاہ، ملک والا، ایسا بادشاہ کہ پوری دنیا اس کی مملوک ہے، پوری دنیا کا مالک ہے، وہ اکیلا مالک ہے، ذو الملکوت ہے۔ کیا ہوگا؟ وہی جو اللہ چاہے گا۔ اللہ کے سوا جتنے تمہارے معبودان باطلہ سارے مل کر بھی ایک قطمیر کے مالک نہیں، ما یملکون من قطمیر، اور قطمیر کیا ہے؟ کھجور کی گٹھلی کا چھلکا، اس کے بھی مالک نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ذو الملکوت ہے، والکبریاء، ذو الکبریاء ہے، کبریائی والا، عظمت والا، بڑائی والا، تکبر والا۔ تکبر اس کی زینت ہے، تواضع ہماری زینت ہے۔ اگر تم تکبر کرو گے اللہ کی چادر میں ہاتھ ڈالو گے، اور اللہ سے بندے کو سیدھا جہنم میں ڈال دے گا۔ ہماری زینت کیا ہے؟ تواضع۔ اللہ کے لیے تواضع کرو گے اللہ رفعتیں عطا فرمائے گا، بلندیاں عطا فرمائے گا۔
والعظم، اور وہ ذات عظمت والی ہے، بڑائی والی. پیچھے ما اعظم کا گزرا، تو کتنا بڑا ہے، کتنا بڑا. کچھ ہم نے احادیث پیش کی اللہ تعالیٰ کی عظمت کے ذکر میں. یقیناً وہ عظیم ذات ہے، اور ہم نے بتایا تھا کہ اس کے عظیم ہونے کا تقاضا کیا ہے. ذوالجبروت ہونے کا، ذوالملکوت ہونے کا، ذوالکبریاء ہونے کا اور ذوالعظمہ ہونے کا تقاضا کیا ہے؟ کہ ڈر جائیں، سہم جائیں، اس کی نافرمانی نہ کریں، ورنہ قیامت کے دن سامنے کھڑا کر لے گا. وہ کون سامنا کر سکے گا اس ذوالجبروت کا، ذوالملکوت کا، ذوالکبریاء اور ذوالعظمہ کا؟ کون سامنا کرے گا؟ گناہ لے کر اس کے سامنے گئے، کس کی یہ ہمت ہوگی؟ کون ہی جسارت کر سکے گا؟ لیکن سامنے کھڑا ہونا پڑے گا. تو ان صفات کا تقاضا کیا ہے؟ ہم ڈر جائیں، سہم جائیں اور اس کی نافرمانی نہ کریں، صرف اس کی اطاعت کریں، تاکہ قیامت کے روز اس کے سامنے سرخرو ہو سکیں، اس کی رحمت، اس کی محبت اور اس کی رضا کے مستحق ہو سکیں. جہاں وہ ذوالجبروت ہے، ذوالملکوت ہے، ذوالکبریاء اور ذوالعظمہ ہے، وہاں وہ ذوالرحمہ بھی ہے، ذوالرضا بھی ہے. اگر اس کی نافرمانی نہ کریں، اس کی اطاعت کریں، تو پھر وہ رحمت والا، محبتوں والا، احسانات والا اور یقیناً راضی ہونے والا. تو ان دعاؤں میں، ان کلمات ثنا میں جو اللہ کی عظمت اور جبر کا ذکر ہے، تو اس کا تقاضا اس سے ڈر جانا، اس کا خوف اختیار کرنا اور اس کی نافرمانی سے گریز کرنا اور صرف اس کی اطاعت کرتے رہنا. اللہ پاک توفیق عطا فرما دے، اور اللہ ان صفات کا فہم دل کی گہرائیوں سے قبول کرنے کی توفیق دے دے، اور اللہ تعالی ہم سے راضی ہو. یہ دعائیں یاد کر لیں، یہ ثنا کے کلمات یاد کر لیں. اللہ تعالیٰ بڑا خوش ہوتا ہے جب بندہ اس کی حمد کرے اور اس کی ثنا کرے، اور یقیناً اس کی حمد اور ثنا کر کے جو دعا کرو گے وہ دعا یقینی طور پر قابل قبول ہوگی. تو آگے جو 17 نمبر کلمات ثنا ہیں وہ بھی بالکل یہی ہیں. وہ ہیں اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، ذو الملکوت والجبروت والکبریاء والعظمت. وہی کلمات ہیں، صرف شروع میں 3 بار اللہ اکبر کا تکرار ہے. اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے. اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے. اللہ سب سے بڑا، 3 بار یہ کلمات دہرائے گئے. اللہ سب سے بڑا ہے، جس کی بڑائی اور عظمت کی مثالیں ہم نے کچھ سن لی، احادیث میں پڑھ لیں. باقی وہ ذوالملکوت ہے، ذوالجبروت ہے، ذوالکبریاء اور ذوالعظمہ، جن کے معنی بحمد اللہ بیان ہو چکے. واللہ تعالی ولی التوفیق. اللہ فہم عطا فرما دے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.